أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن کنیز ایک مشرک عورت سے کہیں بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند آئے. اور مشرکوں کو اپنی عورتیں نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام ایک مشرک سے کہیں بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند آئے. یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں. یہ سورہ بقرہ کی 221 نمبر کی آیت ہے. اس میں مشرک مرد اور عورتوں سے نکاحی تعلقات قائم کرنے سے روک دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے اور ناجائز قرار دیا ہے. اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کوئی مشرک عورت سے نکاح نہ کرے، چاہے وہ تم کو کتنی ہی بھلی لگتی ہو، چاہے وہ کتنی ہی حسین و جمیل ہو، مالی اعتبار سے اچھی ہو، تو بھی اس کے مقابلے میں ایک مومن عورت بہت زیادہ بہتر ہے. یہاں تک کہ ایک مومن مسلمان باندھی بھی اس سے زیادہ بہتر ہے. نہ صرف مسلمان عورت بلکہ باندھی بھی وہ مشرکہ سے بہتر ہے. بالکل اسی طریقے سے کوئی مسلمان عورت کا نکاح مشرک مرد کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ مرد اس کو زیادہ اچھا لگتا ہو اور جاہ و عزت اس کے پاس زیادہ ہو، لیکن اس کے مقابلے میں ایک مومن مرد بہت زیادہ بہتر ہے. حتیٰ کہ ایک غلام بھی 1000 درجے بہتر ہے اس کے مقابلے میں، ایک مشرک مرد کے مقابلے میں. اس کی جو وجہ اور علت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ مشرک مرد اور عورتیں تم کو جہنم کی طرف بلاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم کو دعوت دیتا ہے مغفرت کی اور جنت کی طرف. کیونکہ نکاحی تعلقات، ازدواجی تعلقات جب قائم ہوتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اس کی بنیاد محبت، مودت، الفت، یگانیت پر ہوتی ہے. وہ ضروری ہے اور لازمی ہے. اس کے بغیر وہ نکاح کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. تو جب یہ بنیادیں سے جو ہے شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو پھر ایک دوسرے کی طرف میلان ضروری ہے، مرد کا عورت کی طرف اور عورت کا مرد کی طرف. اور اگر کفر اور شرک میں پڑے ہوئے لوگ ہیں مرد اور عورت، تو پھر ان کی مذہب کی طرف میلان ہو سکتا ہے، ان کی عقیدے کی طرف انسان مائل ہو سکتا ہے. اور اگر نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کفر اور شرک سے نفرت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی، اور وہ ختم ہو جائے گی تو پھر آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کفر و شرک کو پسند کرنے لگے. اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے. کفر و شرک کو پسند کرنا سوائے جہنم میں جانے کی اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح کی بہرحال اجازت نہیں ہے، کیونکہ ازدواجی رشتے کے اثرات گہرے ہوتے ہیں. بیوی کے مشرکانہ عقائد و اعمال کا اثر شوہر پر اور اولاد پر اور پورے خاندان پر پڑ سکتا ہے. بیوی گھر میں بت رکھے تو بچوں کا بت پرستی سے محفوظ رہنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ اپنی ماں کو بت کی پرستش کرتے ہوئے دیکھیں گے تو خود بھی وہی کرنے لگیں گے. اسی طرح ایک مسلمان عورت کا مشرک مرد سے نکاح عورت کے لیے زبردست فتنے کا باعث ہے. قرآن نے اس رشتے کو حرام قرار دینے کی وجہ بھی یہی صاف بیان کر دی ہے کہ یہ لوگ تم کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کی طرف بلاتے ہیں. اس لیے ایسے رشتے سے اہل ایمان کو لازماً پرہیز کرنا چاہیے. اس حکم میں بت پرست متعدد خداؤں کو ماننے والے کافر اور ملحد سبھی شامل ہیں.
البتہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، ان کو اس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن فرمایا سورہ مائدہ 6 پارے میں، یعنی وہ عورتیں تم ان کو قید نکاح میں لا سکتے ہو اہل کتاب کی، ان کا مہر دے کر۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، تو ان کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دیگر مشرک لوگوں سے نکاحی تعلقات قائم نہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کفار اور مشرکین سے، تو پھر یہ اہل کتاب کے جو لوگ ہیں، جو عورتیں ہیں، ان سے نکاح کے تعلقات قائم کرنے کی اجازت کیسے دی گئی ہے؟ اہل کتاب کہتے کسے ہیں؟ اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہتے ہیں۔ آج کے مطابق جو ہے یہ 2 قومیں ہیں موجودہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی تھی اور اپنے پیغمبروں کو بھیجا تھا۔ یہ اس وجہ سے ان سے نکاح کی جو ہے اجازت دی گئی کہ ایک تو علت اس کی یہ معلوم ہوتی تھی کہ اس وقت کے مصلحتوں کا تقاضا یہی تھا کہ اطراف و اکناف میں یہود و نصارہ بہت سے موجود تھے، عرب کے اطراف میں، مدینہ میں بھی اور دیگر مقامات پر یہودی بستے تھے اور عیسائی بھی تھے، نجران وغیرہ میں جو تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ سب سے بڑی اس کی علت ان سے نکاح کی اجازت جو دی گئی تھی کہ وہ جو ایمان اور عقائد کے جو 3 زبردست عمود ہے، جو بنیادیں ہیں 3، عقید توحید، عقید رسالت اور عقید آخرت، اس میں سے 2 کو وہ ماننے والے تھے مذہباً، یعنی ان کا مذہب، اصل مذہب جو تھا اس کے مطابق وہ اس کو ماننے والے لوگوں میں سے تھے۔ توحید اور آخرت ان کے پاس بھی تھی، یعنی اصل مذہب کے اعتبار سے، لیکن توحید میں بعد میں ان کے پاس خلل آ گیا۔ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اصل مذہب کے اعتبار سے تو ان کے پاس توحید ہی توحید کے قائل تھے وہ، لیکن آہستہ آہستہ وہ غلو کرتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دے بیٹھے، خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ ویسے ہی یہودیوں نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اصل مذہب میں ان کی یہ بات نہیں تھی، بلکہ توحید تھی اور آخرت کے بھی جو ہے وہ لوگ قائل تھے، لیکن اس میں بھی جو ہے انہوں نے الٹ پھیر کر دی، چونکہ یہ 2 باتیں مشترک تھی مسلمانوں میں اور ان میں۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو مخالفتیں اور اختلاف کا جو معاملہ تھا وہ دیگر جو غیر مسلمین تھے ان کے مقابلے میں بہت کم تھا ان سے۔ اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 3 باتیں جو ہیں ایمان کی بنیادی باتیں، اس میں سے 2 اگر کوئی مان رہا ہے اور 1 کو نہیں مان رہا ہے، تو کم از کم یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا اختلاف کم ہے۔ 2/3 تو جو ہے وہ مان لیا ہے، 1/3 نہیں مانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ 1/3 جو ہے وہ بھی ضروری ہے، رسالت کو مانے بغیر کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، یہ بات تو بالکل طے ہے، کوئی ان کو مومن نہیں کہہ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اختلاف میں جو ہے کمی ہو گئی اور فساد کا اندیشہ کم ہے ان سے، اس وجہ سے ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی، عورتوں سے نکاح کرنے کی، ان کی اپنی عورتوں کو ان کی نکاح میں دینے کی اجازت نہیں تھی، اس صورت میں بھی صرف ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی، یہ وجوہات کی بنا پر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کس کے لیے تھی اصل میں؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو آج جو عیسائی اور یہودی آپ کو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ بالکل ملحدانہ ہو چکا ہے۔ اب موجودہ جو یہودی اور عیسائی جو عام طور پر جو نظر آ رہے ہیں وہ بالکل بے دین ہو چکے ہیں۔ جو آپ کے اطراف و اکناف میں جو لوگ نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، وہ تو ان کا تو عیسائیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو کنورٹڈ ہیں، جو دیگر مذاہب سے کنورٹ ہوتے ہیں، ہندو مذہب سے یا اور کوئی دوسرے مذہب سے کنورٹ ہو کر عیسائی کہلاتے ہیں، تو وہ تو صرف کچھ لالچ کی بنا پر جو ہے انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا ہے۔ ان کو کچھ لینا دینا ہی نہیں عیسائیت سے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آسمانی کتابیں کیا تھی، عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، بالکل ان کو جو ہے اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف پیسے کی بنا پر، لالچ کی بنا پر یہ کام ہوتا ہے۔ وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں آپ کو عیسائی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو اپنے طرز سے، اپنے حلیے سے اور اپنی دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کرتے ہیں، یہودی ظاہر کرتے ہیں، دیگر مقامات کے جو ممالک کے جو لوگ ہیں، یورپ وغیرہ کے،
ان کے پاس بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس بھی عقائد میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ وہ لوگ بھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے نہیں مانتے جیسا کہ ماننا چاہیے، کہ وہ اللہ کے بیٹا تصور کرتے ہیں، ان کو پیغمبرانہ حیثیت سے نہیں مانتے، اور انجیل جو کتاب تھی اس کو آسمانی کتاب نہیں بلکہ جو ہے اس میں بہت سی ملاوٹیں کر دی ہیں، تحریفات کر دی ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو انجیل نام کی کوئی کتاب نہیں ہے، توریت نام کی کوئی کتاب نہیں ہے، بائبل بولتے ہیں اس کو، اولڈ ٹیسٹمنٹس، نیو ٹیسٹمنٹس، اس میں بائبل میں کیا ہے؟ ہر قسم کی چیزیں ہیں، اس میں ہر قسم کی چیزیں ہیں، ورڈ آف گاڈ نہیں رہا وہ کبھی بھی۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی جو آسمانی کتابیں تھیں اس کا بھی کچھ حصہ اس میں ہے، توریت اور انجیل کا بھی، لیکن اس کے علاوہ انسانوں کے اقوال بھی ہیں اس میں، بہت سے ان کے جو سینٹس جس کو کہا جاتا تھا، تھامس ہے یا اور دیگر بہت سے ہیں، ان کے قول اور ان کے اقوال کو بھی انہوں نے اس میں ملا دیا ہے، اور کئی ایسی تحریفات اس میں کر دی ہے کہ وہ آسمانی کتاب اب باقی نہیں بچی خالصتاً، بلکہ اس میں بہت سی ملاوٹیں آ چکی ہیں۔ اسی طریقے سے نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہو چکا ہے، اور اللہ اور آخرت پر بھی ان کو اب یقین نہیں رہا ہے۔ تو ان کے تعلق سے اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں جن کے تعلق سے قرآن نے ان کو اجازت دی تھی کہ ان کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ان سے ازدواجی تعلقات کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اب بھی بعض عیسائیت میں جو ہے کچھ ایسے سیکٹس موجود ہیں امریکہ میں اور دوسری جگہوں پر جو توحید پر قائم ہیں، توحید اور آخرت میں پکے ہیں وہ لوگ، صرف رسالت نہیں ہے۔ ایسی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے اگر وہ موجود ہوں تو، لیکن اس کے لیے بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ارشاد سن لیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مردوں کو جو ہے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کے سلسلے میں فرمایا کہ نکاح تو ہو جائے گا، نکاح جائز ہے اور صحیح ہو جائے گا، اور ان کی اولاد جو ہے وہ بھی ثابت النسب ہوگی، یہ حرام کی اولاد نہیں کہلائے گی ان سے نکاح ہونے کے بعد، لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ نے فرمایا کہ پسندیدہ نہیں۔ ایک مسلمان مرد کو چاہیے کہ ایک نیک صالح اور دیندار خاتون کو تلاش کرے اپنے نکاح کے سلسلے میں، اور یہ چونکہ اس وجہ سے کہا گیا تھا کہ عورت اگر گھر میں آتی ہے جو مومن اور مسلمان نہیں ہے تو پھر اس کے دین کا اثر، اس کے طور طریقوں کا اثر شوہر کے اوپر بھی پڑتا ہے، اور پھر اس کی اولاد جو ہوتی ہے، اولاد کا اثر تو اس کے پڑنا یعنی ضروری ہے۔ اولاد کو جو دین کی جو تربیت ہونی چاہیے تھی، جو راستہ دکھایا جانا تھا، وہ ماں کی طرف سے بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ نہیں ملتا ہے، اور دیگر طریقے اس وہ جو ہے اولاد اس سے سیکھ لیتے ہیں ماں سے، اس لیے اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ملک شام اور ملک عراق میں بہت سے لوگ اس قسم کی شادیاں کر رہے ہیں کہ مسلمان کتابیہ عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک فرمان کے ذریعے سے ان کو روکا اور کہا کہ تم ایسا مت کرو، کیونکہ یہ عورتیں اگر ہمارے مسلمان گھروں میں آئیں گی تو اس سے تباہی اور خرابی ہی پیدا ہوگی، وہ ہمارے راز لے کر چلے جائیں گی، اور ان کی وجہ سے ہمارے گھر، ہمارے گھرانے اور ہماری اولادیں خراب ہو سکتی ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے روکا، اور خطبہ نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر جو ارشادات فرماتے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی تھا کہ الدنیا کل متاع، کل متاع الدنیا خیر المرأۃ الصالحہ، فرمایا یہ ساری کی ساری دنیا ایک برتنے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، اور اس میں سب سے اچھی چیز اگر کچھ ہے تو وہ ہے ایک نیک عورت۔ ایک نیک عورت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے اچھی دولت ہے یہ، تو اس کو بڑا جو ہے اہم ترین بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پر یہ حدیث ہمیشہ پڑھا کرتی تھی، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے جو فرمایا کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے، اس کے مال و زر، یا اس کی حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کی حسب نسب کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ تم دیندار عورت کو فوقیت دو یہ 4 چیزوں کے مقابلے میں۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک مسلمان مرد کو چاہیے کہ وہ ایک اچھی دیندار خاتون، صالح خاتون کو تلاش کرے اپنے نکاح کے سلسلے میں۔ یہ جو اجازت دی گئی تھی
کتابیہ عورتوں سے وہ اجازت ایک مصلحتاً تھی، اور پھر وہ لوگ اب ویسے باقی نہیں بچے کہ ان کا عقیدہ بالکل ملحدانہ ہو چکا ہے۔ اب ان کا معاملہ بالکل ایسا ہے کہ وہ دیگر جو مشرک عورتیں ہیں بالکل ویسے ہی وہ ہو گئے ہیں، دیگر جو غیر مسلمین ہیں ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں بچا، تو لہٰذا اب ان سے نکاح ناجائز اور حرام قرار دیا جائے گا۔ اس قسم کی جو بھی عورتیں ہوں گی وہ آپ کو آج جو زمانے میں نظر آ رہی ہیں وہ عورتیں نہیں ہیں جن سے نکاح کی اجازت دی گئی تھی اہل کتاب کی، بلکہ ان کے عقائد بالکل بدل چکے ہیں، ان کے طور طریقے بدل چکے ہیں، لہٰذا ان سے نکاح کے بارے میں کوئی نہیں سوچنا۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے اجازت ہے، چونکہ اس لیے وہ یورپ امریکہ وغیرہ میں جا کر ان کتابی عورتوں سے نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ ان کو اس میں خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ایسی عورتیں باقی نہیں بچی ہیں، جب وہ اس وقت تھا وہ معاملہ، اور ان کے عقائد اگر ایسے موجود ہیں، ابھی بھی اگر آپ کو کوئی ایسی عورتیں ملتی ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی جو ہے وہ مکروہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کے بجائے کوئی نیک اور صالح خاتون سے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اثر نہ صرف آپ کے اوپر بلکہ آپ کے خاندان کے اوپر اور آپ کی نسلوں کے اوپر پڑنے والا ہے۔ یہ صرف کوئی یعنی شہوانی رشتہ نہیں ہے نکاحی رشتہ، بلکہ یہ رشتہ تو ایک قلبی رشتہ ہے اور ایک تہذیب و تمدن کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ جو ہے قائم ہونے والا رشتہ ہے۔ اس کو اگر ایک مرد جو ہے مسلمان ہے اور ایک عورت کافر اور مشرکہ ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہی سے تعلق رکھتی ہو، تو پھر اس کے گھر میں آنے کی وجہ سے اس میں جو بگاڑ پیدا ہوگا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس میں جو ہے اس میں روکا گیا ہے، لیکن قرآن نے اس کی اجازت دی تھی تو اجازت کی مصلحت یہ تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔